بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہماری ایک کہانی چل رہی تھی، چھپے دوست بنانے والی نہ ہو، تو آج ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے، تو آگے لے کر چلتے ہیں۔ چھپے دوست بنانے والی نہ ہو، قسط نمبر 2۔ جیسے ہی واصف تک پہنچی، آصف نے اپنی پشت پر کھڑی بائک سٹارٹ کی اور ساری دنیا سے آنکھیں بند کر کے وہ طے شدہ منزل کی جانب چل دیے، بالکل ویسے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے خود کو خطرے سے محفوظ تصور کرنے لگتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 99۔ مسلسل ڈر، خطرے کا احساس اور زندہ ضمیر کی ملامت کرنے والی آواز کو ہم نہ چاہ کر بھی خاموش نہیں کر پا رہی تھی۔ ایمان والوں کے لیے یہ ضمیر بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے، جس کی ایک آواز پر مومن سنبھل جایا کرتے ہیں۔ خشیت الہی غالب آ جانے کے بعد وہ گناہ سے دور ہو جایا کرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کی ساری زندگی ضمیر کو دباتے اور خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے گزر جاتی ہے، اور ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے جو وہ اپنے ہر گناہ کے پیچھے آسانی سے کوئی وجہ گڑھ کے گناہوں کی دلدل میں گرتے جاتے ہیں۔ یہ محض نفس کی تسکین کے بہانے ہیں، اور نفس ایسا گہرا گڑھا ہے جو برائی کے بدلے نیکی کا سودا کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، مگر اس کی بھوک بھر بھی ختم نہیں ہوتی، اور ہم نہ اس گناہ پسند گڑھے کو بھرنے چلی تھی۔ ایک ویران ہوٹل کی ٹیبل پر بیٹھے دونوں وجود میں سے ایک ابھی بھی مضطرب و پریشان تھا، وہ ہمنا تھی۔ حالانکہ اب تو وہ تمام خطرات سے کہیں دور تھی، مگر شاید کہیں اس کا ضمیر اب بھی زندہ تھا، اور جو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ دیکھو آصف، ایسے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یوں سب سے چھپ کر۔ میں ایسی تو نہیں تھی، مگر تمہاری وجہ سے میں آج یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ بہتر ہے کہ ملامتیں ہم ختم ہوں، جلد از جلد گھر والوں کو بھیجو رشتے کے لیے، تاکہ میری یہ ملامتیں تو ختم ہوں۔ ہمنا نے چھوٹے چھوٹے لفظوں کو جوڑتے، بلند اور کبھی دھیمی آواز میں بولتے ذرا سی وضاحت پر بات ختم کی۔ کوئی بھی آسانی سے سمجھ سکتا تھا اس کا ڈر اس کے گلے سے بمشکل نکلتی آواز بتا رہی تھی وہ کتنا ڈری ہوئی ہے۔ کون سی ملامتیں ہمنا، اب ہم دونوں ساتھ ہیں، اب کیسا ڈر؟ یہی تو ہم چاہتے تھے، ایک ملاقات تاکہ سکون حاصل کر سکے۔ اب اس وقت کو اپنی فضول بحث میں مت گنواؤ، اچھا؟ آصف نے لاپرواہی سے اس کی بات پر تبصرہ کیا۔ اوہ، تم ناراض نہ ہو جانا پلیز، میں بس یہی چاہوں گی جلدی ہم ایک ہو جائیں، تاکہ ساری دنیا سے چھپنا نہ پڑے۔ حمدہ نے بات سنبھالی کہ کہیں آصف ناراض نہ ہو جائے۔ آصف نے تسلی دینے کے لیے منہ کھولنے کے ساتھ اپنا ایک ہاتھ بھی حمدہ کے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ حمدہ کی نظر میں یہ تسلی والی دھمکی تھی، مگر کون سمجھائے ان لڑکیوں کو گندی نظر کتنی غیر محفوظ ہوتی ہے۔ کجا دو نامحرم ایک دوسرے کو چھو لے۔ ارے میری جا، آصف کا جملہ مکمل کرنے سے پہلے حمدہ بول اٹھی۔ او نو، پلیز یہاں ایسا نہ بولیں، آس پاس ویٹرز گزر رہے ہیں، کہیں وہ ہمیں غلط نظروں سے نہ دیکھیں، پہلے ہی سب ہمیں گھور رہے ہیں۔ اور سخت سے حمدہ نے ہاتھ ٹیبل سے کھسکا کر جھولی میں ڈال دیے، مگر لمحے بھر کے لیے دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملی۔ حمدہ کے وجود میں کرنٹ دوڑا، جبکہ دوسری جانب محض ذرا سا انگلیوں کا ٹچ آصف کو مسرور کر گیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بالکل نا آشنا تھے۔ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ
اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ صحیح الجام 5045۔ آصف کی آنکھوں میں سفیدی کی جگہ سرخی بھرنے لگی۔ شائستہ بیگم کی اپنے شوہر کی شرٹ پر بٹن لگاتے ہوئے اچانک سوئی درمیانی انگلی میں جا لگی۔ سی 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 کی آواز سے شرٹ جھولی میں جا گری اور سوئی لگنے کی جگہ پر خون کا ایک قطرہ نمودار ہوا۔ انہوں نے فوراً گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی صبح 10 بجے کا وقت بتا رہی تھی اور حمنہ کی واپسی میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، کیونکہ اسے 12 بجے چھٹی ہونا تھی اور شوہر کی واپسی شام 5 بجے ہونا تھی۔ وہ تھوڑا پریشان نظر آئی۔ دایاں ہاتھ دل کی جگہ رک گیا۔ اللہ سب خیر کرے۔ کیوں آج دل گھبرا رہا ہے؟ بھلا اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے اور میری بچی اور شوہر کی بھی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ مائیں بچوں کو گھر سے پڑھنے بھیج تو دیتی ہیں، مگر ان کا سارا دھیان سب کام کرتے ہوئے بھی اپنے جگر کے ٹکڑوں میں اٹکا رہتا ہے۔ وہ ان کی خیریت سے واپسی کی دعا کرتے وقت گزار دیتی ہیں۔ آج دل کی کیفیت سمجھ سے بالا تر تھی۔ انہوں نے دل کی تسلی کی خاطر فون کرنا چاہا تاکہ یہ کسی خطرے کا احساس جان چھوڑے۔ انہوں نے اپنے شوہر عبدالستار صاحب کو کال ملائی اور حال احوال سے تسلی لی۔ الحمدللہ۔ پھر دوسری کال حمنہ کو ملائی۔ بیل جا جا کر خاموش ہو گئی، مگر فون نہ اٹھایا گیا۔ وہ ضرور لیکچر لے رہی ہوگی، تبھی فون نہیں اٹھایا۔ یہ سوچ کر کچھ تسلی ہوئی تو وہ باقی شرٹ کے بٹن لگانے لگی، مگر ذہن حمنہ کی واپسی پر اٹکا ہوا تھا۔ آصف تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری آنکھیں عجیب ہو رہی ہیں، سرخی بھر رہی ہے۔ حمنہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہی ہوں، بس تمہیں دیکھ کر آنکھیں خمار آلود ہو گئی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آصف نے بات کی اور حمنہ کی گال مزید دہکنے لگی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی کہ اچانک بجنے والے موبائل نے اس کی جان ہی نکال دی۔ اس نے فوراً موبائل دیکھا اور بڑبڑائی، ماں کی کال، انہیں اٹھا سکتی؟ نہیں نہیں میں نہیں اٹھا سکتی۔ ہوٹل کا ماحول، آواز، کسی بھی چیز سے انہیں اندازہ ہو سکتا ہے، اس لیے فون نہیں اٹھا سکتی۔ مگر عین اس وقت فون کا آنا اسے حیرت میں ڈالنے لگا۔ حمنہ نے موبائل دوبارہ پرس میں ڈال دیا۔ چلو آصف، بس اب میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، حمنہ نے جلدی میں کہا۔ ارے ابھی کہاں، اتنی مشکل سے تم ملی ہو، ابھی تو میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان سے تمہیں ملوانا ہے، پھر جائیں گے۔ فکر نہیں کرو، بحفاظت کالج اتار دوں گا۔ آصف نے گندی نظریں حمنہ پر گاڑے جواب دیا۔ کون سے دوست، اور میں کیوں ملوں گی بھلا ان سے؟ حمنہ نے مزید اضطرابی کیفیت سے جواب مانگا۔ اوہو، ویسے ہی ہر وقت تمہارا نام ہی تو ہوتا ہے میری زبان پر، اس لیے وہ ابھی اپنی بھابھی سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور ہاں، میرے پاس ایک ایسی چیز بھی ہے جس سے تمہاری آنکھیں بھی میری جیسی سرخی مائل ہو سکتی ہیں۔ ویسی کرنے کے لیے تمہیں یہ جوس پینا ہوگا۔ آصف جوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حمنہ نے جوس کی طرف فوراً دیکھا جو وہ جان ہی نہیں سکی کب ویٹر رکھ کے چلا بھی گیا۔ اسے اندازہ ہوا وہ کتنی نروس اور ماؤ ذہن کے ساتھ بیٹھی ہے۔ بھابھی والے لاجک سے لڑکیوں کا ایسا لگتا ہے لڑکا دھوکے باز کیسے ہو سکتا ہے جو شادی سے پہلے ہی ہر جگہ اس کا تعارف اپنی بیوی کے روپ میں کرواتا ہے۔ مگر لڑکیاں بھول جاتی ہیں محرم اور نامحرم کا فرق ہمیشہ قائم رہے گا۔ بغیر کسی حلال رشتے کے محض زبانی کلامی بھابھی کہہ دینے سے نامحرم پر یقین کر لینا کہیں سے ثابت نہیں کرتا کہ اس کے ارادے صاف ہیں۔ بغیر کسی حلال رشتے کے کوئی تمہارے سامنے سر بھی کاٹ کر رکھ دے تو پھر بھی حرام محبتوں پہ یقین نہ کرنا۔ اے بنت حوا، تم یقین مت کرنا۔ حمنہ کو کسی انہونی کے احساس نے جگایا۔ دوست، کوئی جوس میں موجود ایسی چیز۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ شادی سے پہلے میں تمہاری کسی دوست سے نہیں ملوں گی۔ ابھی مجھ میں اتنی غیرت باقی ہے کہ میں ہر غیر مرد کے لیے خود کو پیش نہیں کر سکتی، جبکہ تمہیں یہ بات خود سوچنی چاہیے تھی۔ جیسے تم عزت بنانا چاہتے ہو اسے یوں سریعام شادی سے پہلے دکھاتے پھرو گے۔ حمنہ کھڑی ہو کر بمشکل نکلتی سانسوں کے درمیان بولی، اور ہنا نک نیم، تم تو ناراض ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ملواتا، بیٹھ تو جاؤ، جوس ختم کرو پھر چلتے ہیں۔
اور ہاں، کل ایک دوست سے رینٹ پہ کار لوں گا تو وہ تمہارے کالج کے باہر لے کر آؤں گا، تمہیں سارا شہر گھماؤں گا۔ آصف نے حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے ہمنا کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں بیٹھنا، نہ ہی جوس پینا ہے، فی الحال مجھے بس گھر جانا ہے، باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے، ابھی اگلی بار ملنے کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ ہمنا بات ختم کر کے ہوٹل کے ایکسٹ ڈور کی طرف جانے لگی اور باہر نکل کر وہ ایک دم زمین کی طرف جھکی اور تیز تیز سانس لینے لگی، جیسے شکنجے میں جکڑی سانس اب بحال ہوئی ہو، جیسے کسی شکاری کے قید سے شکار بھاگ جانے کے بعد نئی آنے والی سانسوں کو خوشی خوشی باہر اندر نکالتا ہے۔ وہ ایک انجان سا ریلیف محسوس کر رہی تھی، جبکہ اپنے پیچھے اسے آصف کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بس اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے پاس سے گزرنے والے رکشا کو روکا اور مطلوبہ جگہ کا پتہ بتا کر بیٹھ گئی۔ رکشا کے سٹارٹ ہوتے ہی اس نے 3 موٹر سائیکلز پہ بیٹھے 6 لڑکوں کو ہوٹل کے باہر اترتے دیکھا، جن کا استقبال آصف نے مسکراتے ہوئے کیا۔ وہ سمجھ گئی یہی آصف کے دوست ہیں جنہیں وہ ملوانا چاہتا تھا۔ اس نے رکشے والے بھائی کو فوراً رکشا بھگانے کا بولا، جبکہ آصف کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھاگ کر ہی فیصلہ قبول کر سکتا تھا، مگر ہمنا واپس اس جگہ جانا تو دور دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ ایک اندرونی قوت تھی جو اسے اس جگہ سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے رکشا کالونی کی حد پار کرنے لگا وہ پرسکون ہوتی گئی۔ صبح کے بھولے شام کو جب گھر لوٹ آئیں تو ہی وہ سکون پاتے ہیں۔ دروازہ کھلنے پر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر نتاشا بیگم ایک دم پریشان ہوئی۔ ہمنا ٹھیک تو ہو؟ اور ابھی تو 11:15 ہوئے، اتنی جلدی گھر آ گئی، ٹھیک ہو نا؟ شائستہ بیگم نے پریشانی میں کئی سوال اکٹھے ہی کر دیے۔ جی ماں، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ بی پی کا مسئلہ لگ رہا ہے، اسے جلدی واپس آ گئی۔ ہمنا ایک ہاتھ سے سر دباتے سیدھا لاؤنج کے صوفے پر ٹھہر گئی۔ وہ سب سے محفوظ پناہ گاہ جو ایک حلال رشتے کی تعمیر کر دی تھی میں پہنچ کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایسا سکون اسے کہیں اور محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ نہ کالج، نہ کسی دوست کے گھر، نہ ہی آصف کے ساتھ۔ بے شک عورت کے لیے سب سے محفوظ اور پرسکون گھر اس کے لیے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کے اپنے محرم کا گھر، اس کے اپنے ماں باپ کا گھر۔ اور اس گھر میں عورت اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ کرتی ہے۔ کہا گیا ہے نا کہ تم سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتی ہو جب اپنی 4 دیواری میں ہوتی ہو۔ ہمنا نے بہت سکون کا سانس لیا اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ میں آئندہ دوبارہ اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان غلط راستوں پہ چلنے سے محفوظ رکھے۔ ہمنا کی امی نے فوراً اس کے ان حالات کو دیکھ کر کچھ سوچنا چاہا، کچھ گھبرائیں کچھ پل کے لیے، پر ہمنا کے چہرے کا سکون دیکھ کر انہوں نے کچھ سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر احسان ہے، میری بچی کچھ ہدایت کے راستے پر آ رہی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہانی کا حصہ ابھی جاری ہے۔